الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حمیم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حمیم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان قدر، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات باصفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان قدر، اللہ رب العزت کے بے شمار احسان اور سب سے بڑھ کر احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی محبت میں زندہ رکھے اور آپ کی محبت میں موت عطا فرمائے اور قبر اور حشر میں آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ عزیزان قدر، آج کا میرا موضوع حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر پیار اور محبت کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے کس قدر پیار اور محبت فرماتے تھے۔ عزیزان قدر، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے پاک پروردگار عالم، دعا کو قبول فرما حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وہ جو بھی دعا پروردگار عالم تیری بارگاہ میں مانگے تو قبول فرما۔ عزیزان قدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماموں ہے یہ، کوئی دکھائے تو صحیح ایسا ماموں جیسے میرے ماموں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے ماموں کہا کیونکہ حضرت سعد قبیلہ بنو زہرہ سے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اسی قبیلے سے تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا انسان ہے جو میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کا ماموں میرے ماموں جیسا ہو۔ عزیزان قدر، سارے نبیوں کے سردار جس صحابی رسول کو اپنی ماں کے قبیلہ کی نسبت کی وجہ سے ماموں کہیں، اور صحابہ کرام سے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی تم میں سے ہے جس کا ماموں میرے ماموں جیسا ہو، تو عزیزان قدر خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، اس صحابی رسول کی کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن سب کو جمع کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہے کہ تو نے مجھ سے اس قدر وفا کی، پیار کیا، محبت کی اور میرے حکم کی تعمیل کی۔ تو عزیزان قدر، جس صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، صحابہ تو سارے یہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مال جان، ہمارے والدین آپ پر قربان ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والدین آپ پر فدا ہے۔ تو عزیزان قدر، جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہے، عزیزان قدر، ان صحابہ کی عظمت و شان کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، اور لوگ انہی صحابہ کی معاذ اللہ عظمت و شان کا مقابلہ کریں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کو بہت شان عطا فرمایا کرتے تھے، بہت عزت عطا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے اور حضور بھی ان سے پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ تشریف لائے جب، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے تھے کہ کوئی ایسا انسان ہوتا کہ جو یہاں پہ آج چوکی داری کرتا، یہاں پہ پہرا دیتا اور میں تھوڑا آرام کر لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ مجھ سے فرمائے ہی تھے کہ ہمیں ہتھیاروں کو نیچے رکھنے کی آواز سنائی دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی کام ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، آپ کے دروازے پر پہرا دیتا ہوں، وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرر پہنچائے، کوئی نقصان پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچانے آ جائے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔
آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے، دنیا میں بھی اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے اور آخرت میں بھی تم سے راضی ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگ گئے، سو گئے۔ تو عزیزان قدر، جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے، جو صحابہ حضور کی بارگاہ میں اپنی نیند کی پرواہ نہ کیے ہوئے ساری ساری رات پہرا دیا کرتے تھے، آج بدبخت لوگ انہی صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہیں، انہیں صحابہ کے بارے عظمت و شان کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں۔ عزیزان قدر، انہیں سوچنا چاہیے کہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارتیں دیا کرتے تھے، دعائیں فرمایا کرتے تھے، ان صحابہ کی عظمت و شان پر قربان جائیں، ان کے مرتبے پر قربان جائیں۔ عزیزان قدر، حضور کے ہر صحابی کی بہت اعلیٰ شان ہے، بہت اعلیٰ مرتبے ہیں۔ حضور کا کوئی ایسی صحابی نہیں ہے جس کی شان کسی عام انسان کے برابر ہو، اور نہ ہی کوئی انسان حضور کی کسی صحابی کی عظمت و شان کی برابری کر سکتا ہے۔ قیامت تک وہ ساری زندگی عبادت ریاضت کرتا رہے، حضور کے کسی ایک صحابی کی عظمت و شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا۔ یہ مرتبہ صرف حضور کے صحابہ کو ہے، انہی کی شان ہے، نہ ہی کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ان کی عبادت کی برابری کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بے ادبی اور گستاخیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضور کے صحابہ کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو پھر بھی نہیں مانتے ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔